السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، ہماری آج کی یہ نشست پچھلی 6 نشستوں کا تسلسل ہے، جس میں ہم تعلیمات صوفیاء کرام قرآن و احادیث کی روشنی میں بیان کر رہے ہیں۔ آج کی اس نشست میں بھی ہم نفس اور محاسبے کے بارے میں قرآن، احادیث اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشادات اور حضرت شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات بیان کریں گے۔ قرآن کریم کی آیت نفس انسان کو برائی کی طرف کھینچتا ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 53 میں ارشاد ہے، بے شک نفس تو برائی پر اکساتا ہے۔ دوسری آیت، کامیابی اس کو ہے جو اپنے نفس کو پاک کرے۔ سورۃ شمس آیت نمبر 9، بے شک وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاک کیا۔ تیسری آیت، اپنے نفس کا محاسبہ کرنے والا کامیاب ہے۔ سورۃ قیامہ آیت نمبر 2، اور میں قسم کھاتا ہوں نفس لوامہ کی جو خود کو ملامت کرتا ہے۔ چوتھی آیت، اہل حق کی صحبت لازم ہے۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 119، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ رہو۔ پانچویں آیت، دل کی نرمی ہٹ دھرمی نہ بناؤ۔ سورۃ آل عمران 159، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ آپ ان کے لیے نرم دل ہیں۔ احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اصل مجاہدہ وہ ہے جو نفس سے لڑے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصل مجاہدہ وہ ہے جو اللہ کی اطاعت میں اپنے نفس سے جہاد کرے۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ دوسری حدیث، انسان کا حقیقی مال وہی ہے جو آگے بھیجے۔ یہ نیت اور نفس کی اصلاح پر دلیل ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کا مال وہ ہے جو وہ اللہ کی راہ میں آگے بھیج دیتا ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ تیسری حدیث، دل سخت ہو تو اس کو نرم کرو۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دلوں میں سختی آتی ہے اور اس کا علاج ذکر الہی اور عاجزی ہے۔ اس حدیث کو امام احمد نے مسند احمد میں بیان کیا ہے۔ چوتھی حدیث، اخلاص کی حفاظت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے۔ پانچویں حدیث، صالحین کی صحبت۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دیتے ہوئے فرمایا، نیک ساتھی مشک بیچنے والے کی طرح ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشادات۔ نمبر 1، روزانہ اپنا محاسبہ کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اپنا محاسبہ کرو قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ نفس کو سختی سے روکو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، جو اپنے نفس کو قابو میں رکھ لے دنیا اسے قابو نہیں کر سکتی۔ نمبر 3، عاجزی اختیار کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آدمی کی اصل عزت
اس کی عاجزی ہے۔ نمبر 4، صالحین کی صحبت اختیار کرو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، لوگوں کی پہچان نیک لوگوں کی صحبت سے ہوتی ہے۔ نمبر 5، نفس کا فریب، خود کو کافی سمجھنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس نے اپنے آپ کو بے عیب سمجھا وہی سب سے زیادہ عیبدار ہے۔ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نفس کو مکمل طور پر ختم کرنا انسان کے بس میں نہیں، لیکن اسے پہچان لینا اور اس پر نگہبانی قائم رکھنا ممکن ہے۔ نجات جنگ جیت لینے میں نہیں، بیدار رہنے میں ہے۔ نفس سے بچنے کا پہلا راستہ مسلسل محاسبہ ہے۔ ہر رات اپنے دل سے سوال کرو، آج میں نے کیا کیا؟ میری نیت کیا تھی؟ کیا میں نے کسی لمحے خود کو بڑا سمجھا؟ کیا میں نے کسی کو حقیر جانا؟ یہ سوالات انسان کو زندہ رکھتے ہیں۔ جو شخص اپنے آپ سے سوال کرتا رہے وہ نفس کے فریب میں پوری طرح نہیں ڈوبتا۔ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دل کو نرم رکھو، جب دل سخت ہونے لگے تو سمجھ لو کہ نفس غالب آ رہا ہے۔ آنکھ میں آنسو باقی رہیں تو امید باقی رہتی ہے۔ جو دل رو سکتا ہے وہ جھک سکتا ہے، اور جو جھک جائے وہ بچ جاتا ہے۔ دوسرا راستہ اخلاص کی حفاظت ہے۔ ہر عمل سے پہلے نیت کو دیکھو، عمل کے دوران نیت کو سنبھالو اور عمل کے بعد نیت کو پرکھو۔ اگر تعریف ملے تو دل کو ڈانٹو، اگر تنقید ملے تو دل کو سمجھاؤ۔ اپنے آپ کو ہر حال میں طالب رکھو، صاحب نہ بنو۔ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بندگی کا اصل مقام فنا ہے، خود کو کم کرتے چلے جانا۔ جب انسان اپنے آپ کو کم کرتا جاتا ہے تو نفس کی جگہ تنگ ہو جاتی ہے، اور جب انسان اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھے تو اس کے اندر وسعت پیدا ہوتی ہے۔ تیسرا راستہ صالحین کی صحبت ہے۔ تنہا انسان جلد دھوکے میں آ جاتا ہے، مگر وہ جو سچے لوگوں کے قریب رہے، نصیحت سن سکے، اپنی غلطی مان سکے، وہ بچا رہتا ہے۔ نفس تنہائی میں سرگوشی کرتا ہے، مگر سچی صحبت اس سرگوشی کو بے نقاب کر دیتی ہے۔ چوتھا راستہ دعا ہے، کیونکہ آخر کار نجات انسان کی محنت سے نہیں، اللہ کی عطا سے ہے۔ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر دن یہ دعا کرو، اے رب مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کرنا، کیونکہ اگر ایک لمحے کے لیے بھی انسان اپنے نفس کے سپرد ہو گیا تو وہ اسے دھوکہ دے دے گا۔ نفس سے جنگ تلوار سے نہیں، عاجزی سے جیتی جاتی ہے۔ جتنا زیادہ جھکو گے اتنا محفوظ رہو گے، جتنا اپنے آپ کو خالی کرو گے اتنا نور داخل ہوگا۔ اس پورے سفر کا خلاصہ یہ ہے کہ نفس کبھی کھلی دشمنی نہیں کرتا، وہ دوست بن کر ساتھ چلتا ہے۔ وہ عبادت میں بھی ہے، علم میں بھی، خدمت میں بھی، تنہائی میں بھی، کامیابی میں بھی اور ناکامی میں بھی، ہر جگہ موجود رہتا ہے۔ مگر جو شخص ہر حال میں اپنے رب کی طرف رجوع کرتا رہے وہ اس کے فریب سے بچ جاتا ہے۔ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی حقیقت معرفت یہی ہے کہ سب سے بڑی کامیابی نفس کو ہرانا نہیں بلکہ ہر لمحہ اس پر نظر رکھنا ہے، اور سب سے بڑی طاقت اپنی کمزوری کو پہچان لینا ہے۔ جو اپنے آپ کو محتاج سمجھے وہ محفوظ ہے، جو ہر کامیابی کے بعد ڈر جائے وہ محفوظ ہے، جو ہر ناکامی کے بعد امید رکھے وہ محفوظ ہے۔ نفس کا سب سے بڑا دھوکہ یہ ہے کہ انسان خود کو کافی سمجھنے لگے، اور اس کا توڑ یہ ہے کہ انسان ہر لمحہ اپنے رب کا محتاج بن جائے۔ یہی نفس پر حکومت ہے اور اسی میں نجات کا راستہ ہے۔ بارگاہ الہی میں ہم دعا گو ہے کہ اللہ پاک
تو ہمارے دلوں کا حال جانتا ہے. ہم کمزور ہیں، خطا کار ہیں، ناتوان ہیں. ہمیں ہمارے نفس کے سپرد نہ کرنا، نہ ایک لمحے کے لیے، نہ ایک سانس کے برابر بھی. اے پروردگار ہمارے دلوں کو نرم کر دے، ان پر تیرے ذکر کی روشنی نازل کر دے اور ان کے زنگ کو اپنے فضل سے دھو ڈال. اے میرے مالک یا اللہ رب العالمین، ہمیں وہ بصیرت عطا فرما جس سے ہم اپنے نفس کی چالوں کو پہچان سکے، اور وہ ہمت دے جس سے ہم ہر لمحہ اپنا محاسبہ کرتے رہیں. اے میرے پاک پروردگار ہماری نیتوں کو پاک کر دے، ہمارے اعمال کو اخلاص عطا فرما، ہمیں تعریف کے فریب سے بچا اور تنقید کے وقت صبر و حکمت عطا فرما. اے باری تعالیٰ ہمیں نیک لوگوں کی صحبت نصیب فرما، ان کے دلوں کی روشنی ہمارے دلوں میں بھی اتر جائے، اور ہمیں تنہائی کے ان وسوسوں سے بچا جن میں نفس انسان کو بھٹکا دیتا ہے. اے رب العالمین ہمیں اپنی بندگی میں فنا کا مقام عطا فرما، اپنے سامنے جھکنے کی توفیق دے، اور ہماری تمام کمزوریوں کو اپنی رحمت سے طاقت میں بدل دے. اے باری تعالیٰ ہمیں ہمیشہ اپنے محتاجوں میں رکھے، ہمیں ہمیشہ اپنے محتاجوں میں رکھ، اپنی توفیق کے بغیر کچھ نہ سمجھنے اور نہ کرنے والوں میں شامل فرما، اور ہماری زندگی کے ہر موڑ پر اپنی ہدایت عطا فرما. اے پروردگار اس دعا، اس ذکر اور اس نیت کو ہم سب کے لیے باعث مغفرت بنا دے، باعث رحمت بنا دے، اور ہمارے دلوں میں وہ نور بھر دے جو نفس کے ہر دھوکے کو مٹا دے. آمین یا رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان رب